شہر کابل خطۂ جنت نما ہے، رگ طاق اس کی پر آب بقا، خاک سے اس کی ہے صائب سرمہ چین، تا ابد پائندہ اس کی سرزمین، رات تخت چمبا کے جادو اثر، سچ پر سبزے کی غلطاں ہے سحر، وہ دیار خوش سواد و پاک بوم، وہ ہوا خوشتر زیاد شام و روم، پانی براق اور مٹی تابناک، زندہ اعجاز ہوا سے مردہ خاک، ماورائے حرف و سود اس کے رموز، خفتہ سورج دامن کوہ میں ہنوز، اس کے ساکن سیر چشم و خوش گہر، تیغ وش جوہر سے اپنے بے خبر۔ علامہ اقبال مسافر ہیں اور شہر کابل میں داخل ہوئے اور اعلیٰ حضرت شہید یعنی نادر شاہ کے حضور میں کی بارگاہ میں۔ علامہ کے اس سفر کے کچھ عرصے بعد نادر شاہ کو کسی اغوانی نے گولی مار دی تھی۔ علامہ اقبال نے کابل شہر کی تعریف کی ہے اور کہنے لگے کہ یہ جو شہر ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کی انگور کی بیل سے تو آب حیات حاصل کر، یعنی یہاں کے پھلوں کے رس زندگی بخشتے ہیں۔ چشم صائب، صائب کی آنکھ، صائب جو تھا وہ فارسی کا ایک مشہور شاعر تھا، اس کا نام تھا محمد علی اور اس کا تخلص تھا صائب۔ صائب کی آنکھیں اس شہر کی سیاہی سے سرما حاصل کرنے والی ہیں۔ خدا کرے وہ سرزمین روشن رہے اور رہتی دنیا تک قائم رہے۔ رات کی تاریکی میں اس کے چنبیلی کے سفید باغ ایسا لگتا ہے جیسے سبزے کی چٹائی سے صبح لپٹ رہی ہے۔ وہ ایک اچھے ماحول والا شہر اور صاف ستھری زرزمین ہے۔ اس کی ہوا شام اور روم کی ہوا سے کہیں اچھا ہے۔ اس کا پانی بہت شفاف اور اس کی خاک چمکتی ہے۔ اس کی صبح کی ہوا کی لہر سے مردہ خاک بھی زندہ ہو جاتی ہے، یعنی زمین ہری بھری ہو جاتی ہے اور فصلیں اور پودے وغیرہ اگنے لگتے ہیں۔ اس کے بھید نہ تو الفاظ میں سما سکتے ہیں اور نہ آواز میں۔ اس کے پہاڑوں میں سورج سوئے ہوئے ہیں، یعنی یہاں مختلف قسم کی بڑی بڑی شخصیات دفن ہیں۔ اس کے باشندے سیر چشم اور اچھی نسل والے ہیں۔ وہ تلوار کی طرح اپنی صلاحیتوں سے بے خبر ہیں، یعنی جس طرح تلوار کی تیزی کا پتہ کسی پر اس کے چلنے سے ہوتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کو اپنی صلاحیتوں کا اس وقت پتہ چلے گا جب وہ اس سے کام لیں گے، اور یہاں کے لوگ اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر رہے۔ آپ کہتے ہیں پانی کو، حیات کہتے ہیں زندگی، وہ پانی جسے پی کر انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ رگ کہتے ہیں نس کو، پھول یا پتے، طاق کہتے ہیں انگور کی بیل کو، چشم صائب، صائب کی آنکھ،